میں اسی دھن میں جلدی جلدی سب کپڑے سمیٹ کے اور دھونے والے کپڑے اکٹھے کر کے گیراج میں لے کے جا رہی تھی، کیونکہ صرف کل کا دن تھا عید میں، اور پرسوں عید تھی، بڑی بقرہ عید، عید الاضحیٰ۔ میں بس اسی سوچ میں کاموں کو جلدی سمیٹ رہی تھی۔ ان دنوں بارشیں بھی کافی ہو رہی تھی، تو برسات کا موسم تھا، تو بس اسی لیے کپڑوں کو سمیٹ رہی تھی کہ کپڑے دھل جائیں اور کپڑے خشک ہو جائیں، اور جو سوکھے ہوئے کپڑے ہیں میں ان کو سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ اور عید کے لیے بچوں کے اپنے کپڑے، سارے گھر والوں کے، مطلب عید کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ استری کرنے تھے، اور گھر کی صفائی بھی ہونے والی تھی، تو میں وہی کر رہی تھی۔ مجھے سب سے پہلے میں نے کپڑے دھونا شروع کیے، پھر ساتھ ہی میں نے صفائی شروع کر دی۔ پہلے امی کا کمرہ صاف کرنا شروع کیا، اور پھر میں نے امی کے کمرے کے تقریباً لگ گیا 1 آدھ گھنٹہ، وہاں لگ گیا۔ پھر میں نے اپنے کمرے کی صفائی شروع کی۔ میرے کمرے میں زیادہ گند تھا، کیونکہ بچے، ظاہر ہے 3 بچے، ان کی ایک چیز کو سمیٹنا رکھنا، اس لیے۔ تو اسی دوران مجھے خیال آیا کہ ابھی جو میری 2 بیٹیاں ہیں ان کے کپڑے تو رہتے ہیں، اور وہ آنے تھے میکے سے، تو میں نے ادھر کال کی، میں نے بہن کو کال کی، میں نے کہا میں ان کو فون کرتی ہوں، انہیں یاد دلا دیتی ہوں کہ آج کپڑے ضرور بھجوا دیں، تاکہ اگر کچھ ان کا ہونے والا ہے استری، مطلب جیسے کوئی ری فٹنگ ہونے والی ہے یا استری ہونے والا ہے، تو ظاہر ہے میں کر کے رکھ دوں۔ تو جب میں نے وہاں کال کی تو انہوں نے کہا کہ ڈیڈی کو فون کر کے کہہ دو، تو انہوں نے آ جانا ہے، وہ لیتے آئیں گے۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے قربانی کے لیے لے لیا جانور، بکرا لیا، چھترا لیا، کیا لیا؟ تو وہ آگے سے یہی کہنے لگی کہ رات کو جائیں گے ڈیڈی، چاچو کے ساتھ جائیں گے، تو دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ اصل میں ہمارے جو میرے میکے میں جانور وغیرہ جو پسند کر لیتے ہیں، باقی کے چاچو بھائی وغیرہ پسند کر لیتے ہیں، اور ریٹ ڈیڈی کروا لیتے ہیں، کیونکہ ڈیڈی کو ذرا ان چیزوں کا اچھے طریقے سے آئیڈیا ہے۔ تو بس پھر اسی طرح ادھر ادھر کی حال احوال کیا کر رہی ہے بات کرنے کے بعد میں نے فون کیا ڈیڈی کو، میں نے کہا آج آپ نے گجرانوالہ آنا ہے؟ کہہ رہے تھے ہاں میں آؤں گا، اور میں نے جلدی واپس آنا ہے۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، تو لیکن آج چکر ضرور لگائیے گا کیونکہ کپڑے ہیں۔ تو ان نے مجھے یہی کہا کہ تم گھر فون کر کے کہہ دو، تاکہ وہ شاپر بنا کے رکھے، اور میں بس دکان بند کر کے تو وہاں سے فوری گجرانوالہ کے لیے نکل آؤں گا۔ تو میں نے ایسے ہی کیا، میں نے دوبارہ فون گھر کیا، میں نے کہا وہ ڈیڈی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شام کو آنا ہے، اور آپ جو شاپر تیار کر کے رکھ دو، تاکہ ڈیڈی جو ہے نا وہ کپڑے لے آئیں گے اور مجھے چیزیں پہنچا دیں گے۔ بس میں نے پھر اس کے بعد میں اپنے کام کرنے لگ گئی، اور ساتھ میں نے وہ تکبیریں لگائی ہوئی تھی، ساتھ ساتھ پڑھ رہی تھی، لیکن دل میں میرے ایک عجیب سا تھا نا، جیسے پریشان ہو رہا، بلا وجہ سے دل جیسے پریشان سا ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا بس ایسے ہی ہو جاتا ہے کبھی، کوئی نہیں، خیر ہے، عید ہے، کام کا برڈن زیادہ، اس لیے ایسے سوچ رہی ہوں۔ تو بس پھر تقریباً جو ایسے ہی شام تک نا میرا کتنا کام جو تھا نا میرا ختم ہو گیا، کپڑے دھل بھی گئے، ظاہر ہے گرمی کا موسم تھا تو کپڑے ساتھ ساتھ سوکھ بھی گئے، اور میں نے کافی کپڑے جو سوکھ گئے تھے طے ہو کے اپنے سب کے خانوں میں رکھ دیے، اور جو استری ہونے والے تھے وہ میں نے ایک سائڈ پہ رکھ دیے، اور میں نے کہا میں رات میں کر لوں گی۔ تو مجھے بھوک لگی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں نے آج کھانا نہیں کھانا، ڈیڈی آئیں گے تو میں انہیں کہوں گی راستے میں سے میرے لیے کوئی اسٹیم چکن اس طرح کر کے کچھ لے آئیں۔ تو اب میں نے ایسے ہی بس ڈیڈی کو دوبارہ فون کیا، مغرب کی اذان ہو رہی تھی، میں نے کہا آپ نکلے نہیں ابھی تک؟ تو انہوں نے مجھے یہ کہا میں دکان بند کر رہا ہوں، تو جیسے ہی دکان بند ہوتی ہے، دکان بند کر کے میں گھر جاتا ہوں تو میں فوراً آتا ہوں۔ تو میں نے انہیں یہ کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے لیے آتے ہوئے کھانا لے آئیے گا، میں نے کھانا نہیں کھایا نا۔ میں نے کہا کوئی راستے میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ بڑے مزے کا اسٹیم چکن ملتا ہے، وہ لیتے آئیں۔ تو ایسے ہی میں نے انہیں کہہ دیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ کہہ کے تو فون بند ہو گیا۔ اب ٹائم کافی ہو گیا، 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، میں نے گھر فون کیا، میں نے کہا وہ چاچو کی بیٹی آئی ہوئی تھی نا گھر میں، تو انہوں نے فون اٹھایا، میں نے کہا ڈیڈی نہیں ابھی تک آئے نا؟ اس نے مجھے یہ کہا کہ ڈیڈی تایا ابو جو ہیں وہ تو منڈی چلے گئے ہیں جانور دیکھنے کے لیے۔ میں تھوڑا سا
پریشان ہوئی اور تھوڑا سا غصہ بھی کیا کہ دیکھو ڈیڈی نے تو میری طرف آنا تھا اور انہوں نے مجھے بتایا بھی نہیں اور منڈی چلے گئے. تو اس وجہ سے میں تھوڑی خفا سی اور ہو گئی اور میں غصے سے مطلب بولتی ہوئی کمرے میں آ گئی. میں نے کہا میں نے کھانا بھی نہیں کھایا, میں انتظار کر رہی تھی میں ڈیڈی کو کال کرتی, انہوں نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا. تو بس ایسے پھر میں چلی گئی وہاں پر جہاں فون پڑا تھا اس کمرے میں چلی گئی. وہاں جا کے میں نے کال کی ڈیڈی کے نمبر پہ, تو وہ نمبر انہوں نے بزی کر دیا, مطلب فون کاٹ دیا. تو میں نے دوبارہ کیا, پھر فون کاٹ دیا. پھر ابھی میں اس کمرے سے باہر نکل رہی تھی تو ڈیڈی کے نمبر سے فون آیا. تو اس ڈیڈی کے فون پہ میری چھوٹی بہن جو ہے وہ بات کر رہی تھی اور وہ کافی پریشان اور رو رہی تھی. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ڈیڈی کو کچھ ہو گیا ہے اور ہم انہیں ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں. بس اتنا اس نے کہا اور فون بند ہو گیا. اب میں پریشان کہ مطلب ہوا کیا ایک دم, اور یہ میں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس ہاسپٹل میں ہوا کیا. تو ظاہر ہے باپ ہے بیٹی پریشان, مطلب کافی پریشان ہوئی میں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. پھر میں نے اس کو دوبارہ فون کیا تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا آپ لوگ کدھر آ رہے ہو مجھے بتاؤ تاکہ میں بھی آؤں وہاں پہ. تو ڈیڈی کو ہوا کیا ہے, کہتی ہیں ان کا بی پی ہائی ہوا ہے نا, تو ان کا بی پی کافی ہائی ہو گیا تھا. تو ہم لوگ نے ان کو ایمبولینس میں ڈال کے تو یہاں ہاسپٹل ہے گجرانوالہ میں میڈ کیئر لے کے آ رہے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اب اس نے فون بند کر دیا, میں باہر آئی تو امی مجھے کہتی ہیں کیا ہوا. میں نے کہا ڈیڈی کو اس طرح ہوا. امی کہتی ہیں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا اگر بی پی ہائی ہو گیا. ڈیڈی کا بی پی ہائی تو رہتا تھا لیکن اتنا نہیں ہائی رہتا تھا اور نہ ہی کبھی ایسا ذہن میں آیا تھا. خیر میں اب اپنے میاں کو فون کر رہی تھی کہ وہ جلدی سے گھر آئیں اور ہم لوگ ہاسپٹل جائیں. مطلب میرے بس میں نہیں تھا کہ میں کسی طریقے سے ڈیڈی کے پاس پہنچوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس چیز کی.